مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم۔ نہیں ہے آسرا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے آسرا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ محشر ہے، خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ محشر ہے، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے
ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطوحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حضرات گرامی قدر، ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کے ان مقامات کو جہاں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو خطاب فرمایا ہے، بلا امتیاز مذہب و مسلک، کوئی کسی مسلک سے ہو، کوئی کسی مذہب سے ہو، بطور انسان جو ہر انسان کے لیے قابل غور باتیں ہیں، اللہ رب العزت ان باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے، جن امور کی طرف غور و فکر کرنا ہمارے انسان ہونے کا تقاضا ہے، اللہ رب العزت ان امور کی طرف ہماری عقلوں کو متوجہ کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا 10واں مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو خطاب کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے پر شک ہے، کوئی اس بات کو حقیقت مانتا ہے، کوئی اس بات کو حقیقت نہیں مانتا۔ ہم ایک دوسرے کی باتوں سے، ایک دوسرے کے الفاظ سے، ایک دوسرے کے بیانات سے، ایک دوسرے کے کردار سے کنسپٹ قائم کرتے ہیں کہ وہ بندہ کیسا ہے، لیکن اللہ رب العزت تمہارے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ پچھلی دفعہ جو خطاب کیا تھا اللہ رب العزت نے، وہ بھی سورہ حج کی پہلی آیت تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اور اس دفعہ اس خطاب میں اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے میں شک کرنے والوں کا شک دور کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا یا نہیں، کتنی نسلیں بیت گئیں، ہمارے باپ، ہمارے دادا
ہمیں کہتے رہے، بچپن سے سن رہے ہیں قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ابھی تک آئی نہیں، پتہ نہیں آنی بھی ہے یا نہیں۔ کئی لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے اگر تمہیں شک ہے تو پھر ذرا اپنی سوچ کو اس طرف بھی موڑو کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ذرا اپنی باڈی کو دیکھو، اپنی آنکھوں کے نور کو دیکھو، اپنی کانوں کی سماعت کو دیکھو، اپنے لمس اور احساس کو دیکھو، اپنے دماغ اور سوچ کو دیکھو، اپنے چلنے کی رفتار کو دیکھو، اور زمین کی مٹی کو دیکھو۔ کائنات میں کوئی ایسی لیبارٹری ہے جو مٹی سے ایسا نمونہ تیار کر سکے، جو مٹی میں دیکھنے والی تاثیر پیدا کر سکے، جو مٹی میں بولنے والی قوت پیدا کر سکے؟ فرمایا دیکھو ہم نے تم کو، فرمایا میری بات تسلیم کرنے کے لیے تجھے سمندروں کی گہرائیوں میں پہنچنے کی ضرورت نہیں، تجھے آسمان کی وسعتوں میں کھونے کی ضرورت نہیں، تجھے ستاروں اور کہکشاؤں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو اپنے وجود کو دیکھ لے، میری ربوبیت سمجھ آ جائے گی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، رب فرماتا ہے میری قدرت کی نشانیاں تیرے وجود کے اندر موجود ہیں، تو دیکھنے والا نہیں، تیرا دماغ کام نہیں کرتا؟ تو دیکھ، لوہے کا بنا ہے، پلاسٹک کا بنا ہے، لیلن کا بنا ہے، کس کا بنا ہے؟ رب فرماتا ہے تیرے وجود میں ہڈیاں، تیرے وجود کے پٹھے، تیرے جسم کی رگیں، تیرا گوشت، تیرا پوست، تیرے اندر کی صلاحیتیں، تیری آنکھوں کا نور، تیرے کانوں کی سماعت، تیری زبان کی گفتار، تیرے پاؤں کی رفتار، تیرے ہاتھ کی پکڑ، یہ سب ہم نے مٹی سے پیدا کی ہے۔ جو خدا مٹی سے ایسا مجسمہ بنا سکتا ہے، وہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اور پھر دیکھ تجھے کن مراحل سے گزارا۔ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آپ کہیں گے بھی ہم تو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، تو تمہارے ماں باپ کیسے پیدا ہوئے؟ وہ اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ وہ کیسے پیدا ہوئے؟ وہ اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح چلتے جائیں چلتے جائیں، آخر کار جس ایک وجود پر بات رکے گی، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تیری نوع اور تیری جنس کی اصل کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بات سمجھائیے؟ یا اس کا یہی مطلب ہے؟ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے، توجہ کیجئے گا، تو اپنے ماں باپ سے ہی پیدا ہوا ہے، لیکن کیسے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں ہم نے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا۔ تو اپنے باپ کے نطفے سے بنا، لیکن تیرے باپ کا کے جسم میں جو نطفہ تھا وہ کیسے بنا؟ توجہ ہے؟ مسئلے گہرے ہوتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ تیرے باپ کے وجود میں جو نطفہ تھا، ریڑھ کی ہڈی میں ٹھہرنے والا پانی، مستقر، وہ کیسے وجود میں آیا؟ وہ کیسے تخلیق ہوا؟ تو کہے گا کہ وہ میرے باپ نے جو خوراک کھائی، روٹی کھائی گندم کی،
मकई की, चावल खाए, फल खाए, गोश्त खाया, तूने, तेरे बाप ने जो भी खाया वो उगा कहां से था? गंदम में एक दाना बोया गया, वो मट्टी में जाकर मट्टी हुआ, फिर उससे एक पत्ता निकला। बोया तो दाना था, निकला पत्ता। बोया दाना था, निकला पत्ता, और वो था एक छोटा सा, ये बना पूरा तनावर दरख्त, उस पर बना सिट्टा, बाली, और सिर्फ एक सिट्टा नहीं, एक शाख पर कई सिट्टे। वो एक दाने के साथ क्या चीज मिली ज्यादा दाने बने? बोलो तो सही ना। मट्टी के अंदर और कोई कनक है तो वो मट्टी को खोद कर निकाल लो, एक दाने को दरख्त बनाकर उससे 100-100, 200-200 दाने कैसे बनते हैं? वो दाना मट्टी में जाकर मट्टी बनता है, उसके साथ मट्टी और मिलती है, जिसको तू गंदम कह रहा है, ये मट्टी की ही एक शक्ल है। जिसको तू फलों का नाम दे रहा है, जिसको तू अनाज का नाम दे रहा है, जिसको तू रोटी की शक्ल कह रहा है, जिसको तू जानवरों का चारा कह रहा है, ये मट्टी की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। बोलो तो सही ना। सटाले की शक्ल में, गंदम की शक्ल में, गेहूं की शक्ल में, गन्ने की शक्ल में, कपास की शक्ल में, जो चीज मट्टी से उग रही है, तो कौन सी चीज उगा रही है? जो दाना मट्टी में बोया जाता है उसमें कौन सी चीज मिलती है और वो ज्यादा होते हैं? ये मट्टी की ही शक्लें हैं। तवज्जो है? तो रोटी की शक्ल में तेरे मां बाप ने मट्टी को खाया, रोटी की शक्ल में मट्टी को खाया, और फिर वो निजामे इंहिजाम से गुजर कर जब लहू बनी तो वो भी एक मट्टी की ही शक्ल थी जो चेंज हो गई। फिर लहू से जब मनी का कतरा बना तो वो भी मट्टी का ही एक परतो था, जिसने बितदरीज ये शक्ल इख्तियार की। तो मेरा रब फरमा रहा है, तुम्हारे बाप आदम को भी मैंने मट्टी से बनाया था, तुमको भी मैंने मट्टी से ही बनाया है। तुमको भी मैंने देखा है मट्टी क्या क्या रंग इख्तियार कर रही है, मट्टी क्या क्या शक्लें और क्या क्या दर्जात तय कर रही है, मट्टी किस किस रंग और रूप में नजर आ रही है। यह खुदा की कुदरत है। दुनिया भर की लिबॉर्टरियां, साइंसदान इकट्ठे हो जाएं, मट्टी से गंदम नहीं बना सकते। मट्टी से गंदम, और वो गंदम तेरे पेट में जाकर लहू बनती है। कोई और मशीनरी है जो गंदम से लहू बना सके? बोल तो सही है। कोई और लिबॉर्टरी है, कोई और टेक्नोलॉजी है? सिर्फ तेरे रब की कुदरत है, जिसने मट्टी को गंदम की शक्ल दी, गंदम को तेरे पेट में ले जाकर खून की शक्ल दी, फिर खून को निकालो और जहान भर की लिबॉर्टरियों में ले जाओ, दुनिया के सब साइंसदानों का इल्म इकट्ठा कर लो, इस खून से मनी बना के दिखा दो, बन पाएगी? बोलो तो सही। नहीं बन सकती। तेरे वजूद में जाकर वो खून फिर मनी की शक्ल इख्तियार करता है, उससे नुतफा बनकर वो नुतफा मां के रहम में ठहरता है। फिर मेरा रब फरमाता है, सुम्मा मिन अलकतिन, फिर उस नुतफे को दोबारा मैं खून बनाता हूं। उस नुतफे को फिर जमा हुआ खून बनाता हूं। मां के रहम में जाकर बाप के सुलब में ये मट्टी खून बनी, खून से नुतफा बनी, और मां के रहम में आकर यही नुतफा
پھر پلٹ کر لہو بنا۔ یہ تبدیلیاں لانے والا کون ہے؟ یہ تبدیلیاں لانے والا اللہ ہے، اور یہ ایسی ایک تبدیلی ہے کہ جس کو سوائے اللہ کی قدرت کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی لیبارٹری نہیں جو انسانی نطفے کو لے کر اسے خون کی شکل دے سکے، اسے خون کی شکل دے سکے، پھر ماں کے پیٹ میں جا کر وہ نطفہ لہو بنا، لہو سے پھر وہ گوشت بنا۔ فرمایا ثم مدغۃ، پھر وہ گوشت بنا۔ گوشت کیا بنا؟ گوشت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بلیلر تو بنا لیا، کوئی لہو سے گوشت بنا کر دکھائے۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا لہو زمین میں سما جاتا ہے نا، تو اکٹھا کر لیں اسی کسی برتن میں اور لے جائیں کسی لیبارٹری میں، سارے سائنسدان مل کر لگائیں کوئی فارمولا اور بنائیں اس لہو سے گوشت، اس لہو سے ہڈیاں، اس لہو سے رگیں، اس لہو سے پٹھے، اس لہو سے آنکھیں، اس لہو میں پیدا کریں دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، چلنے کی، پکڑنے کی، سونگھنے کی طاقتیں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ صرف کام خدا کا ہی ہے۔ لہو سے گوشت بنایا، پھر فرمایا مخلقۃ وغیر مخلقۃ، کسی کو وہیں سے نیچے گرا دیا، جسے کہتے ہیں کچا بچہ گر گیا، کسی کو ضائع کر دیا اور کسی کو ہم نے انسان بنا دیا۔ تو ضائع نہیں ہوا، تو انسان بنا ہے، شکر نہیں ادا کرتا؟ پھر فرمایا کہ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، کسی کو تو ہم نے پورے آزادی دیے، کسی کو کم آزادی ہے۔ کوئی پیدائشی طور پر لنگڑا بھی ہوتا ہے، لولا بھی ہوتا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے۔ فرمایا مخلقۃ وغیر مخلقۃ، یہ اتفاق سے نہیں ہوتا، میرا رب فرماتا ہے ہمارے کرنے سے ہوتا ہے۔ جس کو ہم نے اپاہج رکھا، اپنی مرضی سے رکھا، اپنے ارادے سے رکھا، جس کو عذاب پورے دیے اپنے ارادے سے دیے، تو شکر ادا کر۔ ایسا نہیں کہ تیرے ماں باپ نے خوراک کم کھائی تو تیرے عذاب کم بنے، زیادہ خوراک کھائیں تو زیادہ عذاب بنیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ ہمارے ارادے سے ہے، جسے چاہیں مکمل انسان بناتے ہیں، صحیح العذاب بناتے ہیں، جسے چاہیں اپاہج کر دیتے ہیں۔ تجھے اپاہج نہیں کیا گیا، اللہ کا شکر ادا کر۔ تجھے دونوں آنکھیں پوری ملی، اللہ کا شکر ادا کر۔ پھر فرمایا جب ہم تجھے شکل دے دیتے ہیں ماں کے رحم میں، تیری ہڈیاں بن جاتی ہیں، پٹھے بن جاتے ہیں، رگیں بن جاتی ہیں، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تجھے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، تاکہ ہم تجھے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم تجھے تیری ماں کے رحم میں ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں جب تک ہم چاہیں، جب تک ہم چاہیں تجھے وہاں ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور جب ہم چاہیں ہم تجھے تیری دنیا بدل دیتے ہیں، تیری دنیا بدل دیتے ہیں، ماں کے رحم سے تجھے عالم وجود میں لے آتے ہیں، عالم کائنات میں لے آتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سید رومی رحمت اللہ علیہ، مولانا روم، وہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میری کائنات یہی ہے، میری دنیا یہی ہے۔ حکم آتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ تو وہ روتا ہے، کیونکہ اسے اس جہان سے،
اس جہان میں اس کا دل لگ چکا ہوتا ہے، وہ جہان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس سے وہ جہان چھڑایا جاتا ہے اور اس جہان میں لایا جاتا ہے، وہ روتا ہوا آتا ہے، یہاں روتا ہوا آنا پسند نہیں کرتا، لیکن اسے لایا جاتا ہے۔ جب آتا ہے تو پھر دیکھتا ہے پلٹ کر پیچھے، تو وہ کہتا ہے اچھا اس دنیا، یہ تو دنیا بڑی چھوٹی سی تھی جہاں میں رہتا تھا، یہ تو بڑی عظیم دنیا ہے جس میں آ گیا ہوں، یہ تو بڑی عظیم دنیا ہے جس میں آ گیا ہوں۔ فرماتے ہیں پھر یہاں کچھ عرصہ ٹھہرتا ہے تو اس کا دل یہاں لگ جاتا ہے، اب یہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جیسے پہلے اس کا جہان بدلا تھا، ماں کے رحم سے عالم دنیا میں لایا، عالم دنیا میں عالم آخرت کی طرف اسے کھینچا جاتا ہے، جانا تو نہیں چاہتا، لیکن جب چلا جائے گا پھر دیکھے گا کہ وہ جہان اس سے بھی بڑا ہے، وہ جہان اس سے بھی بڑا ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے پھر تمہیں میں ماں کے پیٹ میں رحم میں رکھتا ہوں جب تک چاہتا ہوں، ایک معین مدت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں ماں کے رحم سے اس حال میں کہ تم بچے ہوتے ہو، اس حال میں کہ تم بچے ہوتے ہو۔ ڈاکٹروں سے پوچھئے گا، اس بات کا تجربہ کیجئے گا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اولاً اس کی ماں کا دودھ پتلا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ماہ کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، 4 ماہ کا، 5 ماہ کا، وہ ماں کا دودھ گاڑھا ہوتا جاتا ہے۔ جس کو ماں کا دودھ بھی ہضم نہ ہو تو اسے کہتے ہیں بکری کا دودھ پلاؤ، اور بکری کا دودھ بھینس کے دودھ کی بنسبت پتلا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جب ابتداءً بچہ پیدا ہوا تو اس کا معدہ نہایت کمزور تھا، بڑا لطیف پردہ تھا اس کا معدہ، تو اللہ نے اس کے تقاضے کے مطابق ماں کے دودھ کو پتلا رکھا۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا اس کا معدہ مضبوط ہوتا گیا، وہ جھلی معدے کی طاقتور ہوتی گئی، ماں کا دودھ گاڑھا ہوتا جاتا ہے۔ پھر جب وہ پوری طرح قوت پا لیتا ہے تو خود بخود طبیعت روٹی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کہ اب اسے روٹی کھانی چاہیے۔ یہ دیکھ تو صحیح، نہ تجھے پتا، نہ تیرے خیال میں کبھی آیا، نہ اس وقت تو تقاضا کر سکے، لیکن جب تجھے جس چیز کی جتنی ضرورت تھی تیرے رب نے اسی وقت اتنی چیز ویسی ہی دی۔ جو خدا اس طرح تیری پرورش کرتا آ رہا ہے اس کے بارے میں بدگمان تو نہ ہونا کہ اب آ کے اس نے تیری تقدیر میں خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ فرمایا پھر کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم جوانی کو پاؤ، بچپن سے جوانی کی طرف آتے ہو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، کوئی تو جوانی میں ہی فوت ہو جاتا ہے اور کوئی عمر کے گھٹیا حصے تک پہنچتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ سارا کچھ جاننے کے بعد پھر انجانا بن جائے، حواس کام چھوڑ جائیں، دماغ کام کرنا چھوڑ جائے۔ کبھی دانشور تھا، کبھی دنا تھا، اور کبھی لوگوں کی ہنسی کا باعث بن جاتا ہے بڑھاپے میں جا کر۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، نبی کے صحابی ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑا رہے، جو قرآن کے ساتھ جڑا رہے، اس کی زندگی میں گھٹیا حصہ نہیں آتا،
وہ 200 سال کا بھی ہو جائے اس کے حواس بھی قائم رہتے ہیں اور اس کی بینائیاں بھی ٹھیک رہتی ہیں۔ حضرت مفتی امین صاحب کو ہی دیکھ لیں، وہ اپنی آخری عمر تک بغیر اینک کے کتابیں پڑھتے رہے۔ جو قرآن سے جڑا رہے وہ ارذل عمر کو نہیں پہنچتا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا، ایک اور دلیل دی، میں اس بات کو یہیں چھوڑتا ہوں، آئندہ جمعۃ المبارک کو ہم اسی آیت کو یہیں سے شروع کریں گے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم